अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से मेरी नौकरी इस बड़े और शानदार बंगले में लगी थी, मुझे तो यूं महसूस होता था जैसे मैं किसी परस्तान में आ गया हूँ, जहाँ परियों जैसी हसीन लड़कियां मेरे आसपास घूमती फिरती थीं। और उन्हें देखकर मैं अक्सर अपने दिल को संभालने की कोशिश करता था। आखिरकार मुझ में भी जज्बात उभरने लगे थे, क्योंकि मैं भी अब जवानी की दहलीज पर खड़ा था। और कब तक खुद को रोके रखता। मगर ये हसीन परियां बहुत संगदिल निकली। दूर से अपने जलवे जरूर दिखाती थीं, लेकिन कभी मेरे करीब नहीं आती थी। मगर आज पहली बार जब एक लड़की मेरे पास आई, तो मेरा दिल धड़कने लगा और जैसे बेकाबू हो गया। उसने मेरा हाथ थामा और नरमी से कहा, मेरे साथ घर के खास कमरे में चलो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। उस लम्हे मुझे लगा कि इससे ज्यादा जरूरी कोई और बात हो ही नहीं सकती। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि वो क्या बात करना चाहती है। मैंने एक हाथ से उसका हाथ थाम रखा था और दूसरा हाथ अपने दिल पर रखे उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो रास्ता बज़ाहिर तो बहुत मुख्तसिर था, लेकिन उस चंद कदमों में न जाने मैंने कितने ख्वाब सजा लिए थे और दिल में कितने ही अरमान जोश मारने लगे थे। जैसे ही मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ, तो जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, वो देखकर मैं शशदर रह गया। मैंने हैरानी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लाई हूँ। जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा, वहां मुझे शैतानी मुस्कुराहट दिखाई दी। मैंने फौरन कहा, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन वो मेरा हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मैंने उसे समझाया कि ये सब मेरे बस की बात नहीं है, मुझे जाने दो। मैं जल्द से जल्द वहां से भाग जाना चाहता था, क्योंकि मेरी नजरों के सामने एक नहीं बल्कि तीन जवान। मेरा नाम सुहेल है। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि मुझे पढ़ाई में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। और बचपन से ही मेरा दिमाग हमेशा दूसरी चीजों की तरफ लगा रहता था। और मैं स्कूल से भाग जाया करता था। और मेरी माँ की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाऊं। लेकिन मेरी माँ की ये ख्वाहिश सिर्फ उसके दिल में ही दबी रह गई, क्योंकि मेरे दिल में तो ऐसी कोई ख्वाहिश कभी पैदा ही नहीं हुई थी। और मुझे तो बस दुनिया की रंगीनियों से ही दिलचस्पी थी। और मुझे लड़कियों को देखना बहुत अच्छा लगता था। हालांकि मेरी उम्र अभी इतनी ज्यादा नहीं थी। और अब जब बाप सर पे नहीं रहा, तो मेरी माँ ने रोते हुए कहा था कि उसी दिन से मैं डरती थी कि तेरा बाप मर जाएगा तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि ना तो तू पढ़ा लिखा है और ना ही कोई हुनर है तेरे पास। तो अब हम क्या करेंगे? और मेरी दो बहनें भी थीं, लेकिन वो भी छोटी थीं और उनकी शादी की उम्र तो अभी आई नहीं थी। और अगर किसी तरह हो भी जाती, तो तब भी मैं क्या करता, क्योंकि मेरे पास तो एक रुपया भी नहीं था। और मैं जगह जगह काम के लिए जाने लगा, लेकिन मेरी बदनामी इस हद तक हो चुकी थी कि मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिल रहा था। क्योंकि एक बार इसी चौक में खड़े होकर मैंने एक लड़की का हाथ पकड़ लिया था और उसने मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया था। और उसने गुस्से से कहा था, अपनी उम्र देखो और अपने काम देखो। लेकिन मैं क्या करता, वो मुझे इतनी खूबसूरत लगी थी कि मेरे से रहा ही नहीं गया था। और फिर मैं इसी चौक में अपने दोस्तों के साथ बैठा करता था। लेकिन उस दिन के बाद से मेरा वहां से ठिकाना भी खत्म हो गया और सब लोग मुझे मैली और नफरत भरी नजरों से देखने लगे। और मुझे बखूबी पता चल गया था कि अब इस मोहल्ले में मुझे कोई काम नहीं देगा। लेकिन एक दिन एक अमीर आदमी चाय की दुकान के पास से गुजर रहा था। उसकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी, तो मैं उसकी गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि गाड़ी के ऊपर कुछ गर्द वगैरह जमी हुई थी। मैंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उस जगह को साफ करने लगा। तो उसने मुझे देख लिया और कहा, गाड़ी को साफ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो यूं ही मैं इस पैसे दे देता हूँ। तो मैंने एक नजर उसकी तरफ देखा और शायद वो मुझे कोई गाड़ी साफ करने वाला समझ बैठा था। मैंने कहा, जी मेहरबानी होगी आपकी, दे दें पैसे। तो उसने मुझे 300-400 रुपए बगैर किसी सवाल के पकड़ा दिए और मैं बहुत खुश हो गया। जैसे ही जाने लगा, तो उसने मुझे आवाज देकर पूछा, क्या तुम सिर्फ यही काम करते हो या कोई और काम भी आता है? मैंने कहा, जी काम तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन कोई देता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? और उसने मुझे गौर से देखा और कहा, दिखने में तो तुम किसी अच्छे घर के लगते हो। मैंने कहा, जी वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, इसीलिए अचानक ही हालात खराब हो गए हैं। तो उसने कहा, मेरे पास एक काम है, अगर तुम करना चाहो तो। मैंने फौरन कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मुझे भी वो आदमी बहुत अच्छा लगा था, जिसने बगैर किसी वजह के मुझे इतने सारे पैसे दे दिए थे। तो मेरा दिल यही कह रहा था
کہ اگر میں اس کے ساتھ کام کروں گا تو وہ مجھے اس کام کے بدلے میں اچھے خاصے پیسے دے گا۔ اس افسر نے کہا، میرے گھر پر ایک نوکری ہے، گھر کی چوکیداری کرنے کا کام ہے۔ تمہاری عمر تو کم ہے لیکن دکھنے میں تم بہادر لگتے ہو۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میرے رہتے ہوئے گھر پر کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس نے کہا، گھر کو صرف باہر کے لوگوں سے نہیں بچانا، گھر کو اندر کے لوگوں سے بھی بچانا پڑے گا۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ میں یہ بات سمجھا نہیں۔ اس نے کہا، نوکری کرنا چاہتے ہو تو میرے پتے پر آ جانا۔ اس نے مجھے اپنا کارڈ دے دیا۔ میں نے جاتے جاتے اس کی گاڑی کو دیکھا۔ میں نے کہا، یہ تو بڑا سیٹ ہے۔ جب میں واپس گھر گیا تو میری امی بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا، 2 منٹ رکے، میں آتا ہوں۔ واپس چلا گیا۔ جو پیسے مجھے سیٹ نے دیے تھے میں اسے 2 وقت کی روٹی لے کر آ گیا تو میری ماں خوش ہو گئی۔ انہوں نے کہا، تجھے کام مل گیا؟ میں نے کہا، ہاں مجھے کام مل گیا ہے، کل سے میں نے جانا ہے۔ میری ماں بھی بڑی خوش ہو گئی۔ میں اگلے دن اس بڑے صاحب کی کوٹھی پر پہنچ گیا۔ گھر تو بہت بڑا تھا اور خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ گیٹ کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ بھی بنا ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ یہاں پر رہنے کے لیے مجھے جگہ بھی مل جاتی۔ ویسے بھی میرا گھر میں کیا کام تھا، صرف ایک ماں تھی، 2 بہنیں تھیں، لیکن میرا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، یہاں پر چوکیداری کا کام کرنا ہے اور آنکھیں بہت زیادہ کھلی رکھنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں مہینے کے 15,000 روپے دیں گے۔ میں اس بات پر بہت خوش ہو گیا۔ ہمارا اتنا ہی خرچہ تھا۔ میں نے کہا، میں کب سے کام پر آ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا، چاہو تو آج سے۔ میں نے کہا، بس سمجھیں کہ میں آ گیا ہوں۔ انہوں نے مجھے پہلے مہینے کی تنخواہ بھی ایڈوانس میں دے دی۔ انہوں نے کہا، دل لگا کر کام کرو گے تو بہت کچھ ملے گا۔ شام ہوئی تو میں نے ٹیرس پر دیکھا، ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی کھڑی تھی۔ مجھے لگا شاید مجھے کسی خوبصورت لڑکی کا خواب آ رہا ہے، کیونکہ ایسی لڑکیاں تو خوابوں خیالوں میں ہی آ سکتی ہیں۔ لیکن وہ وہیں پہ کھڑی تھی اور آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہوا چلنے کی وجہ سے اس کی زلفیں اس کے چہرے پر اڑ اڑ کے گر رہی تھیں۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے کوئی اور لڑکی بلانے کے لیے آئی، وہ اس سے بھی زیادہ حسین لگتی تھی، اور ایک لڑکی نیچے کھڑی تھی جو ان دونوں کو آواز دے رہی تھی۔ جب میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ یہ تینوں لڑکیاں بہت ہی زیادہ پیاری تھیں۔ مالی اپنا کام کر رہا تھا۔ جب میں نے مالی سے پوچھا، یہ تینوں کون ہیں؟ اس نے کہا، یہ اس گھر کی مالکن ہے، بڑے صاحب کی بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا، اچھا اچھا، اب میں سمجھا یہ اتنی زیادہ خوبصورت کیوں ہیں۔ امیر لوگ تو خوبصورت ہی ہوتے ہیں، اپنا خیال جو رکھتے ہیں۔ وہ تینوں کہیں جا رہی تھی، گاڑی لے کر نکل گئی۔ انہوں نے ایک نظر میری طرف دیکھا، شاید سوچا ہوگا کہ میں کون ہوں، کیونکہ میں یہاں پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ لیکن اس سے زیادہ میرے بارے میں کچھ نہ سوچا ہوگا، اور سوچیں بھی کیوں، میں تو اس گھر کا نوکر تھا۔ جب ایسی انسان کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے غلط فہمی ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے اگر میں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو شاید وہ بھی میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ میری عمر ہی ایسی تھی کہ میں خواب و خیال میں رہنے والا لڑکا تھا، اور پھر یہ لڑکیاں اتنی زیادہ خوبصورت تھیں کہ ان کو دیکھ کر کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا تھا۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ میں پرستان میں آ گیا ہوں اور یہ پریاں ہیں۔ ان کی ہنسنے، مسکرانے اور کلکاریاں مارنے کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی تھیں۔ ان کی آوازیں سن کر میں پاگل ہو جایا کرتا تھا، لیکن اپنے دل کو سمجھا کر ہی رہ جاتا۔ ایک دن ان کے والد صاحب لان میں بیٹھے تھے، اور اسی لیے میں اپنے کام کو اس طرح سے کرنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے بڑی محنت سے کر رہا ہوں۔ انہوں نے مجھے تھوڑی دیر بعد اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ بیٹھو، میرے لیے بھی چائے منگوا لو۔ وہ اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کہا، میرے گھر میں کچھ پرانا سامان پڑا ہے، اگر تم لے جانا چاہو تو لے جا سکتے ہو۔ میں نے سامان کی طرف دیکھا تو میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ وہ سامان بالکل بھی پرانا نہیں لگتا تھا۔ میں نے کہا، صاحب آپ کا یہ سامان تو اچھے پیسوں میں نکل سکتا ہے۔ اس نے کہا، ہاں لیکن اگر تمہیں چاہیے تو لے جا سکتے ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے کیوں نہیں چاہیے ہوگا، میں تو غریب آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ غریب لوگ وفادار ہوتے ہیں، اسی لیے تمہیں کام پر رکھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ان کی تینوں بیٹیاں بھی وہاں آ گئیں۔ میں زمین سے اٹھ کر ایک طرف ہاتھ جوڑے کھڑا ہو گیا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، آپ کا یہ نیا نوکر تو بڑا تمیز والا لگتا ہے،
सेठ साहब ने कहा, हाँ, तमीज़ वाला भी है और अच्छे ख़ानदान से भी है। अच्छे ख़ानदान के लोगों में ऐसे ही तमीज़ होती है। अल्लाह तुम लोगों को भी तमीज़ दे। तुम लोगों का भी ख़ानदान अच्छा है, लेकिन तमीज़ तुम लोगों में नहीं है। उन्होंने तो मेरे सामने ही उनकी बेइज़्ज़ती कर दी थी। मुझे लगा कि वो इस बात को महसूस कर जाएँगी और मैं दिल ही दिल में ये भी सोचने लगा कि सेठ साहब ने अच्छा नहीं किया, मगर उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। ऐसा लगता था कि उन्होंने महसूस ही नहीं किया। उन्होंने कहा, हमें गाड़ी दे दें, हमने सैर को जाना है। तो साहब ने फौरन मना कर दी। कहा, कोई गाड़ी नहीं है, आराम से बैठ जाओ, शाम हो चुकी है। अब उसके बाद तुम लोगों ने कहाँ जाना है? अभी जाओगी तो वापस कब आओगी? उन लोगों को ये बात बहुत बुरी लगी, मगर वो वापस चले गए। मैंने कहा, आपकी बेटियां बहुत अच्छी हैं। सेठ साहब ने मुझे अचानक देखा। मैंने फौरन कहा, अच्छी तरबियत की लगती हैं। मेरे मुंह से बात निकल गई थी, अब मुझे बात को कवर करना था। उन्होंने कहा, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। वो सिर्फ शक्ल सूरत की अच्छी हैं, तरबियत की नहीं। और मैंने तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी कि तुम्हें चौकीदारी पे इसलिए रखा है कि तुम जवान हो, तुम्हें अपनी आंखें खुली रखनी है, मेरी बेटियों पर भी नज़र रखनी है, किसके साथ आती हैं, किसके साथ जाती हैं, ये सब कुछ तुम्हें पता होना चाहिए। अगर किसी लड़की के साथ भी आए तो उस लड़की का चेहरा भी याद रख लेना, क्योंकि मैं कभी भी तुमसे रिपोर्ट ले सकता हूँ। उन्होंने तो मुझ पर ऐसी जिम्मेदारी दी थी जैसे कोई बड़ी अहम बात हो। शायद उन्हें अपनी बेटियों पर भरोसा नहीं था, और वही हुआ। सेठ साहब ने तो उनको गाड़ी नहीं दी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गाड़ी लिए दरवाजे पर आ गई और मुझे कहा, दरवाज़ा खोलो। मैंने कहा कि आपको तो गाड़ी नहीं दी गई, फिर आपने गाड़ी कहाँ से ली? लगता है उन्होंने चाबियां उठा ली थी, क्योंकि उनकी शक्लों से लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही हैं। मैंने कहा, आप इधर ही रुके, मैं सेठ साहब को फ़ोन करने लगा हूँ। तो एक लड़की फ़ौरन मेरे पास आ गई और बोली, खबरदार, जो तुमने अब्बू को फ़ोन किया, तुम्हारा काम है दरवाज़ा खोलना। दरवाज़ा खोलो, हमने जाना है, जल्दी करो। उसने मुझे 5,000 का नोट पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने नोट पीछे कर दिया और कहा, मैं अपनी वफादारी 5,000 तो क्या, 5 करोड़ में भी नहीं बेचूंगा। मैंने कहा कि नहीं, मैं पहले सेठ साहब से पूछ लूं कि आप लोगों के लिए दरवाज़ा खोलूं या नहीं। उन्होंने कहा है, दफ़ा हो जाओ पीछे, और खुद ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन दरवाजे को ताला लगा हुआ था और चाबी मेरे पास थी। छोटा दरवाज़ा ही खुला हुआ था, जिससे लोग आना जाना करते थे, और इसमें से वो गाड़ी समेत तो नहीं निकल सकते थे। उन्होंने कहा, चाबी देते हो या नहीं? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और कहा, ये तो बड़ा ही बदतमीज़ है। मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा, रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन करने की, हमारा प्लान रह गया है, वापस जा रहे हैं। उसका मतलब यही था कि वो चोरी चोरी जा रही थी, तभी तो गाड़ी को इतनी कम रफ्तार पर चला के लाई थी, ताकि शोर ना करे, जबकि जगह तो यहाँ काफ़ी खुली थी। खैर, वो वापस चली गईं। मैंने फिर भी फ़ोन करके सेठ साहब को ये बात बता दी, क्योंकि मैं अपने नंबर बनाना चाहता था। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा किया तुमने, बस इसी तरह मुझे बता दिया करो, ये कोई टाइम नहीं है बाहर जाने का। 2 दिन बाद सेठ साहब की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्होंने मुझे ही फ़ोन किया। मैं फ़ौरन उनके कमरे में चला गया। मैंने कहा, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। उन्होंने कहा कि दराज में दवाई पड़ी है, बस वो मुझे दे दो। मैंने उनकी दवाई दे दी और मुझे ये भी कहा कि थोड़ी देर यहीं पे बैठ जाओ, कहीं मेरी तबीयत फिर से ख़राब ना हो जाए। मैं हैरान था कि उनकी 3 जवान बेटियां हैं, वो उनको क्यों नहीं बुलाते? वो भी तो परेशान होंगी, उनके बाप की तबीयत ख़राब है। मैंने ये बात कर दी तो उन्होंने कहा कि उनको कोई सरोकार नहीं मेरी बीमारी से। मैं गरीब आदमी का बेटा था, मैंने उस दिन पहले से दौलत नहीं देखी थी, खुद सब कुछ कमाया है, लेकिन वो अमीर बाप की बेटियां हैं, पहले दिन से उन्होंने दौलत देखी है। उनको क्या पता तंगी क्या होती है, भूख क्या होती है। वो तो बस जिंदगी के मजे लूटने के लिए आई हैं। मुझे अपनी बेटियों पे शक है। मुझे लगता है उन सब का किसी के साथ ताल्लुक है। मुझे लगता है मेरी बेटियां ज़नाकारी में मुलव्वस हैं। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गया। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी बेटियां हैं, आपका खून है उनके अंदर। उसने कहा, बात सिर्फ खून की नहीं,
تربیت کی ہوتی ہے، اور ان کی ماں بھی ایسی ہی تھی۔ اس کو بھی زندگی سے اور کوئی مطلب نہیں تھا، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا، بس پیسے اڑاتی تھی، مزے کرتی تھی، شاپنگ کرتی تھی۔ اس نے ان کی تربیت ایسی کی ہے، اس نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی زندگی کو جینا اور اپنی آزادی ختم نہ کرنا۔ اور وہ بھی اس دنیا سے اچانک ہی چلی گئی، کیونکہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی، ورنہ ابھی وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوتی اور اس گھر میں 3 کی جگہ 4 مصیبتیں ہوتی۔ مجھے لگا کہ وہ بیمار ہے، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن پھر باقی نوکروں نے بھی کہا کہ بڑے صاحب نے اپنی بیٹیوں کو کئی دفعہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ ایک دفعہ تو بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا، پولیس کیس ہو گیا تھا، لیکن بڑے صاحب نے اپنا روب استعمال کیا اور اپنی بیٹیوں کی جان بچا کے لے آئے۔ اس لیے تو تم جوان کو رکھا ہے، کیونکہ یہاں پر پہلے جو چوکیدار تھا وہ بوڑھا تھا، وہ سویا رہا اور اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ بات کچھ اس طرح کی ہو گئی تھی کہ جب سے میں نوکری پہ گیا تھا، صاحب کی بیٹیاں جیسے اس گھر کے اندر قید ہو کر رہ گئیں، کیونکہ جیسے بھی حالات ہوتے وہ کہیں بھی جانے کی کوشش کرتی تو مجھے بتا کر ہی جانا پڑتا تھا۔ میں فوراً سیٹھ صاحب کو فون کر دیتا تھا، اس کمرے میں ایک انٹرکام پڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں رابطہ کرتا تھا۔ اگر وہ کہتے کہ جانے دو تو میں جانے دیتا، نہیں تو میں گیٹ ہی نہیں کھولتا تھا، چابی میری جیب میں ہوتی تھی۔ مجھے تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے میں ہی اس گھر کا مالک ہوں، کیونکہ اس گھر میں جو بھی آتا جاتا میری مرضی سے آتا جاتا۔ سیٹھ صاحب بیمار تھے، وہ خود بھی زیادہ باہر نہیں جاتے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں۔ میں نے اس کام کو بڑی سنجیدگی سے کیا تھا۔ سیٹھ صاحب نے مجھے کافی سارا سامان دیا، میرا گھر سامان سے بھر گیا۔ ہم غریبوں کے لیے تو یہ سامان بالکل نیا تھا۔ انہوں نے مجھے 15,000 مہینے پہ رکھا تھا، لیکن آتے جاتے بھی وہ مجھے کچھ نہ کچھ دے جاتے تھے اور میرا مہینہ 20 سے 25,000 روپے پہ چلا جاتا تھا۔ میری امی اور بہنیں بھی بہت خوش تھیں، میں گھر میں پیسے لا رہا تھا۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم نے تو پڑھائی بھی نہیں کی، پھر بھی تم گھر میں اتنے پیسے لے کر آ رہے ہو جتنے آج کل پڑھے لکھے لوگ کماتے ہیں۔ میں نے کہا بس قسمت کی بات ہوتی ہے، اور میں ہر طرح سے خوش تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی میں ایک طوفان آنے والا ہے، اور وہ طوفان انہی لڑکیوں کی وجہ سے آئے گا۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی تھیں، پیاری لگتی تھیں، آنکھیں سیکھنے کے لیے اچھا سامان تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ میری نہیں ہو سکتی تھی اور ان کا میرے سے کوئی واسطہ نہیں ہو سکتا، لیکن دور دور سے دیکھتا تھا تو اچھا لگتا تھا، رونق لگی رہتی تھی، ٹائم اچھا گزر جاتا تھا۔ ورنہ ایک چوکیدار کے پاس کرنے کے لیے ہوتا ہی کیا ہے؟ میں فون بھی استعمال نہیں کرتا تھا، میرے پاس بڑے والا فون ویسے بھی نہیں تھا۔ اب ان لڑکیوں نے باہر آنا جانا بہت کم کر دیا، ان کی بڑی والی بہن نے تو بالکل ہی باہر آنا جانا کم کر دیا تھا، وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے سیٹھ صاحب نے کہا کہ جب سے تم آئے ہو لگتا ہے یہ بھی سیدھی ہو گئی ہیں، ظاہر ہے کہیں جائیں گی نہیں تو کچھ غلط بھی نہیں ہوگا، گھر میں رہیں گی تو محفوظ رہیں گی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو قید کر کے رکھنا پڑتا ہے، اسی میں ان کی بھلائی ہوتی ہے اور ان کی باقی حرکتیں بھی۔ بات بڑی عجیب ہے، لیکن میری بیٹیاں اسی قابل ہیں۔ دن اسی طرح سے گزر رہے تھے۔ ایک دن شام کا ٹائم تھا، سیٹھ صاحب بھی گھر پر نہیں تھے اور میں گیٹ کے آگے ہی بیٹھا تھا۔ آج موسم بھی کچھ پریشان سا لگ رہا تھا، سنا تھا کہ آج پورے ملک میں ہڑتال ہے اور ساری چیزیں بند ہو چکی ہیں، نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا تھا، اس لیے آج کا دن بڑا ہی بورنگ گزر رہا تھا۔ صاحب بھی گھر پہ بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے تھے، وہ اپنے ایک دوست کے گھر چلے گئے۔ ان کے پاس تو اپنی گاڑی تھی نہیں، تو آج ٹرانسپورٹ کی بھی ہڑتال تھی۔ میں خیر سے بیٹھا ہی تھا کہ ان کی چھوٹی بیٹی میری طرف آنے لگی۔ میں نے کہا اب اس کو کیا ہو گیا؟ ضرور کوئی کام کرنے آئی ہوگی، کیونکہ آج نوکر بھی چھٹی پہ تھا، شاید اس نے کچھ منگوانا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ میرا کام یہاں پہ بیٹھنا ہے، ان کا سامان لانا نہیں۔ اس نے کہا مجھے تم سے بڑی ضروری بات کرنی ہے، ذرا میرے ساتھ آؤ ابھی۔ اس نے یہ بات بولی، ساتھ ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں حیران رہ گیا، اس نے جب میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔
میں نے کہا کیا بات ہے؟ منہ سے بولے، مجھے کہاں لے کے جا رہی ہو؟ اس نے کہا بات ہی ایسی ہے، تمہیں ہمارے ساتھ آنا ہوگا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اپنے ساتھ ساتھ لے جانے لگی۔ میں نے کہا آرام سے، میں آ رہا ہوں۔ وہ تو مجھے گھر کے اندر لے کر جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ تو مجھے اپنے کمرے میں لے کے جا رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ جو بھی کہنا ہے ادھر ہی کہہ دو۔ مجھے لگا یہ لڑکیاں مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے کوئی پلان بنا رہی ہیں، مجھے کمرے میں لے جائیں اور بعد میں کہیں کہ اس نے تو ہماری عزت پر حملہ کر دیا اور مجھے نوکری سے نکال دیا جائے۔ اگر میں نوکری سے نکل جاتا تو میں تو برباد ہو جاتا، میرا گھر بھی چل رہا تھا، میری عزت بھی بنی ہوئی تھی۔ میں نے کہا نہیں نہیں، میں کمرے میں نہیں آؤں گا۔ میرے یوں کہنے پر وہ مجھے زبردستی کمرے میں لے گئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس کی بڑی بہن کے ہاں ولادت ہونے والی تھی، وہ بہت تکلیف میں تھی، شاید وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سیٹھ صاحب کی بات بالکل ٹھیک تھی، انہوں نے ضرور کچھ الٹا سیدھا کیا ہوگا، تبھی ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ وہ درد سے چلا رہی تھی۔ اس نے کہا کچھ بھی کرو، کسی طرح سے کسی ڈاکٹر کو لے کر آؤ یا ہمیں باہر لے جاؤ۔ گاڑی تو سیٹھ صاحب لے گئے تھے۔ میں نے کہا آپ اپنے باپ کو فون کر دو، وہی مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا ہم ان کو نہیں بتا سکتے، اللہ کے نام پر ہماری مدد کرو۔ میں نے کہا تم لوگوں نے الٹے کام کیے ہیں اور اب اللہ کے نام پر مدد مانگ رہی ہو۔ اس نے کہا اگرچہ ہم نے الٹے کام کیے ہیں تو سزا کے مستحق ضرور ہیں، لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ ہماری جان ہی چلی جائے؟ یہ ہماری بڑی بہن ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم بڑے صاحب کو کیا جواب دو گے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں دوسری گاڑی نکال دیتا ہوں۔ گاڑی نکالی اور ہم اس لڑکی کو لے کر اسپتال گئے۔ وہاں پتہ چلا کہ وہ تو ماں بننے والی تھی، لیکن ابھی ابتدائی دن تھے اور وہ بچہ ضائع کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے کوئی دوائی کھا لی تھی جس سے اس کی حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ حالت اتنی بگڑ گئی کہ سیٹھ صاحب کو بھی بتانا پڑا، کیونکہ جب وہ گھر آئے تو نہ تو میں وہاں تھا نہ ان کی بیٹیاں۔ وہ بار بار مجھے فون کر رہے تھے، تب میں نے انہیں سچ بتا دیا۔ وہ سب کچھ بھول کر بس اس بات پر پریشان ہو گئے کہ کہیں ان کی بیٹی کی جان نہ چلی جائے۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کی بیٹی نے جو کیا وہ بہت غلط تھا، نہ جانے اس نے کون سی دوا کھا لی، وہ بھی ایسے وقت میں جب اسے بالکل نہیں کھانی چاہیے۔ ہم شاید اسے بچا نہ سکے۔ آپ لوگ کچھ دیر کے لیے اس کے پاس جا سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ سب کو بلا رہی ہے۔ وہ لوگ اندر چلے گئے اور اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ لڑکی معافی مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا، اپنی حدود پار کی، میں نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اپنی بہنوں کو بھی سمجھا رہی تھی کہ اللہ اگر حسن دیا ہے تو اس پر غرور نہ کرو، الٹے سیدھے کام نہ کرو، اپنی حدود میں رہو۔ عورت جب تک اپنی حد میں رہتی ہے تبھی محفوظ رہتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ ڈاکٹروں نے ان لوگوں کو باہر نکال دیا۔ 15 منٹ بعد جب ڈاکٹر باہر آیا اس نے کہا ہم آپ کی بہن کو نہیں بچا سکے، وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، اس کا بہت زیادہ خون ضائع ہو چکا تھا جس سے اس کی جان چلی گئی۔ دونوں بہنیں بری طرح رونے لگیں اور سیٹھ صاحب بھی اپنا سر پکڑ کر بینچ پر بیٹھ گئے۔ میں انہیں تسلی دینے لگا تو انہوں نے کہا برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ میں لاکھ سمجھاتا تھا، ایسا بھی کون سا حسن آ گیا تھا ان پر جو سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ وہ دونوں لڑکیاں سیٹھ صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں ہمیں معاف کر دیں، ہم دوبارہ کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے، ہمیں بہت افسوس ہے، ہم نے سبق سیکھ لیا ہے، ہماری اتنی پیاری بہن اب ہم سے جدا ہو گئی، وہ کبھی واپس نہیں آئے گی۔ سیٹھ صاحب نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ دیا جس کا مطلب تھا کہ انہوں نے انہیں معاف کر دیا۔ اس واقعے کے بعد وہ دونوں بہنیں بالکل بدل گئیں، انہوں نے تمام غلط کام چھوڑ دیے اور اب حجاب بھی پہننے لگیں۔ ایک بہن کھو کر ہی سہی، لیکن انہوں نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا۔ میں بھی وہیں کام کرتا ہوں، میرا گھر بھی اچھی طرح سے چل رہا ہے اور اب میں بھی کسی کو میری نظر سے نہیں دیکھتا، کیونکہ مصیبت کبھی بھی کسی پر بھی آ سکتی ہے۔ ناظرین مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔